آج انشاءاللہ ہمارا موضوع ہے الاعتکاف، اعتکاف جم کے بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ سنت موقدہ کفایہ ہے، ایک ایسی سنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا ہے، لیکن فرض عین کا درجہ نہیں رکھتی، فرض کفایہ میں ہے، سنت موقدہ کفایہ ہے۔ مسنون اعتکاف کی مدت 10 دن ہے، ٹھیک ہے، جو آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کان یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فی کل عام مرۃ فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض فیہ۔ ہر سال رمضان میں جبرائیل امین آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو پیش کرتے، یعنی تلاوت کرتے، پڑھتے، دور کرتے۔ آپ علیہ السلام جس سال فوت ہوئے ہیں اس سال یہ دور 2 مرتبہ کیا گیا، بالکل ایسے۔ اسی حدیث کا اگلا جز اور حصہ یہ ہے، وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ 10 ایام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے 10 جو ایام ہوتے تھے آخری، اس میں اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن آخری سال الذی قبض فیہ، جس میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی، اس میں 20 دن اعتکاف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح رمضان میں اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے کہ کم از کم ایک دفعہ قرآن مجید کو مکمل ضرور کیا جائے، لہٰذا کم از کم رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو مکمل ضرور کرنا چاہیے۔ جو بندہ رمضان میں قرآن کو مکمل نہیں کر سکتا، سارا سال نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے جو 10 ایام تھے آخری، اس میں اعتکاف ہر سال کیا ہے، اور آخری سال میں 20 دن اعتکاف کیا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، جس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ رمضان میں 10 دن اعتکاف کرنا یہ مسنون عمل ہے، سنت موقدہ کفایہ ہے۔ دوسرا نقطہ، اعتکاف کے لیے فجر کی نماز کے بعد اعتکاف کی جگہ پر بیٹھنا مسنون ہے۔ اعتکاف بیسیکلی ہے کیا؟ جم کے بیٹھنا، آپ عبادت کے لیے جم گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ، کہ آپ علیہ السلام جب ارادہ کرتے کہ میں نے اعتکاف کرنا ہے تو نماز فجر کے بعد اعتکاف والی جگہ میں داخل ہو جاتے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا مسئلہ اعتکاف سے متعلق یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے سے کوئی ضروری ملاقات کی جا سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ منہ بھی نہیں دکھانا، 10 دن بعد نور آئے گا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری ملاقات کی جا سکتی ہے۔ حضرت صفیہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آپ علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئیں اعتکاف میں، جبکہ نبی کریم علیہ السلام اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ چند باتیں کی اور کھڑی ہو گئیں، کہتی ہیں ثم قمت، میں کھڑی ہوگی کہ میں نے جانا ہے، لانقلب فقام معی لیقلینی، میں کھڑی ہوئی کہ میں نے گھر واپس جانا ہے، میں اکیلی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو گئے اور مجھے چھوڑنے کے لیے راستے تک آئے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، مسلم کی روایت ہے، ضروری کوئی ملاقات ہے، کوئی اگر موجود نہیں ہے، کہیں جانا پڑ گیا ہے یعنی چھوڑنے کے لیے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، مجبوری کی حالت میں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے مسنون۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، لوگ کہتے ہیں ہر سال ہم بیٹھتے ہیں گھر کے اندر، مسنون اعتکاف نہیں ہے، مساجد میں اعتکاف ہوتا ہے مسنون، مرد ہوں یا عورت، ٹھیک۔ اس کے بعد رمضان میں مسنون اعتکاف کیا ہے، لازم ہے کہ روزہ ہونا چاہیے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ عام طور پہ اعتکاف میں یہ لازم نہیں، جم کے بیٹھنا ہے نا، آپ گھر میں آپ کہتے ہیں چلو 4 گھنٹے ہیں جی یہ میرا اعتکاف، بس اللہ اللہ کرنی ہے، لیکن مسنون اعتکاف میں روزہ لازمی ہے، روزہ رکھو پھر اعتکاف بیٹھو۔ بعض دفعہ ہم نے دیکھا نوجوان نسل بہت ذوق اور شوق سے اعتکاف بیٹھتی ہیں، تو عبادت سے زیادہ مشغلہ لگتا ہے کہ دوران اعتکاف حیض آ گیا اور پھر مسجد میں ہی بیٹھے رہے کہ اب گھر کیسے جائیں، تو اس طرح تو دین کا ایک مذاق اڑانا ہے، تو ایسا عمل بالکل درست نہیں ہے۔ لہٰذا اعتکاف
بٹھانے سے پہلے بھی اس چیز کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے۔ اب میں نے پہلے کہا بہت ضروری حالات ہیں، ضروری ملاقات ہے کی جا سکتی ہے، لیکن اعتکاف میں یہ معمول نہ ہو کہ کوئی بیمار ہو گیا آپ عیادت کے لیے جا رہے ہیں، کوئی فوت ہو گیا آپ جنازے کے لیے جا رہے ہیں، بیوی سے کسی قسم کا تعلق نہیں، ٹھیک ہے، بشری تقاضے کے بغیر اعتکاف والی جگہ سے باہر نہیں جانا۔ بشری تقاضا کیا؟ جیسے قضاء حاجت، ٹھیک ہے، بہت ضروری امر۔ اس کے علاوہ یہ نہیں کہ بندہ گھوم پھر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے اور یہ اعتکاف ہے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اعتکاف آپ جم کے بیٹھے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، آپس میں دوستی کے لیے نہیں، ملاقاتوں کے لیے نہیں، دنیا سے کٹ گئے نا ایک طرح سے، تاکہ وہ سرور آپ کو حاصل ہو سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں السنت، سنت ہے اعتکاف کرنے والے کے لیے کیا؟ اللہ یعود مریضاً، یہ نہیں کہ سنا ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا تو میں عیادت کے لیے چلا جاؤں، یہ نہیں کرنا۔ ولا یشہد جنازتاً، جنازے میں حاضری نہیں دینی۔ ہاں ماں یا باپ فوت ہو گئے، بہت قریبی رشتہ دار ہے، یہ مجبوری کی حالت ہے، ویسے عام طور پہ نہیں، ٹھیک ہے۔ پیچھے کی فکر نہیں کرنی، رابطے نہیں رکھنے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کس کا کیا حال ہے، فون نہیں لے کے جانے کہ حالات پوچھ لیں۔ ہاں ضرورت ہے تو الگ مسئلہ ہے۔ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها، نہ تو اپنی بیوی کو چھونا ہے نہ مباشرت کرنی ہے۔ ولا یخرج لحاجت، کسی حاجت یعنی ضروری حاجت کے بغیر باہر نہیں جانا۔ ہاں قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، غسل کے لیے جا رہے ہیں اور مسئلہ ہے۔ ولا اعتقاف الا بصوم، روزے کے بغیر اعتقاف نہیں ہوتا، مسنون، اس بات پہ توجہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ولا اعتقاف الا فی مسجد جامع، جامع مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے، یہ بات بھی یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ مدرسے میں اعتکاف نہیں ہوتا، جامع مسجد میں ہوتا ہے، جس کو آپ نے ڈکلیئر کیا ہو یہ مسجد ہے، سارے احکامات مسجد والے ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کیا کرتے تھے، حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کر دیا۔ پھر ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، مسلم کی روایت ہے آپ علیہ السلام کے بعد مسجد کے اندر آپ کی بیویاں اعتکاف کیا کرتے تھے، خواتین کا اعتکاف بھی مسجد میں ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، ویسے آپ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں مسنون کے علاوہ، رمضان کے علاوہ، آپ چاہیں 3 دن کا کر لیں، 1 دن کا کر لیں، 1 رات کا کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی لیے 10 ایام کو چھوڑ کے بعض لوگ 3 دنوں کا بھی اعتکاف کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ زمانہ جاہلیت میں نے قسم کھائی تھی کہ میں بیت اللہ کے اندر اعتکاف کروں گا، کیا اس کو پورا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اوفی بنظرک، اپنی نظر کو پورا کرو، ٹھیک ہے۔ اگر نظر مان لی نا کہ 1 دن اعتکاف کروں گی تو ٹھیک ہے، اس کو پورا کریں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی کم سے کم بھی مدت ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ بھی، جیسے بیت اللہ کے اندر لوگ 1 مہینہ بھی اعتکاف کرتے ہیں، لیکن مسنون میں نے آپ کو بتا دیا۔